MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر ایک خاص واقعہ ان لوگوں کا، ان کی شریعت کا کھلواڑ کیسے کرتے تھے اس کے بارے میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم لوگ خون نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کا، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور گھروں میں تمہارے گھروں میں سے تم ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، اور تم نے اس کا اقرار بھی کیا، مانا بھی، وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس پر گواہ بھی ہو، یعنی ان سے تورات میں یہ عہد لیا گیا کہ تم کیا نہیں کرو گے، آپس میں قتل نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کو کیا نہیں کرو گے، گھر سے نہیں نکالو گے۔ اور ہمارے سے بھی ہے، ہم بھی کسی دوسرے کو جان مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، یہی عہد تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ وہی ہو نا، تقتلون انفسکم، تم نے کیا کیا، ایک دوسروں کو قتل بھی کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم لوگوں نے کیا کیا، ایک جماعت کو، اپنے ہی یہودیوں بھائیوں کو تم نے کیا کیا، گھروں سے نکالا بھی، اور تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، بالکل ان پر جبر کرتے ہوئے، ان پر گناہ کرتے ہوئے، ان پر سرکشی کرتے ہوئے یہ تمام کام تم نے کیا۔ اب دیکھیے، اب یہ بہت اہم ہے، ذرا سمجھنے کی بھی بات ہے، نیند والے نہیں سمجھ سکتے، ہاں ذرا بیٹھیں گے، بہت اہم بات ہے، بہت شریعت کی نکتے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، لیکن جب یہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتے ہیں تو تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، ان کو فدیہ دے کر تم کیا کرتے ہو، چھڑا لیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یعنی جب یہ لوگوں کو نکالنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس میں تو یہ نکالتے، لیکن جب یہ نکال کے دشمنوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتے وہ فدیہ دے کے ان کو چھڑا لیتے، چھڑا کر کہتے کہ ان کو ہم نے کیا کیا، فدیہ دے کر چھڑانے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا تھا، اس واسطے ہم نے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیا، بولتے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی کیا تھا، تم پر حرام تھا۔ تو اب آخری میں جو تبصرہ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ میٹھا کھانا سنت، داڑھی رکھنا معلوم نہیں، بولے صاحب کیا ہے کہ ہاں جو پسند آیا۔ اب ایسا کرنے والے شریعت کے ساتھ سلوک، ان کی سزا کیا ہے یہ بھی سن لو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کے علاوہ ان لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، الا خزي في الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم ان کو ذلیل کر دیں گے۔ کیا اس پہ نہیں ہے ہم؟ شریعت کی بات چیز کو کیا ہے، آسان ہو مان لیتے ہیں، مشکل ہے نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سزا کیا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ذلیل کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، آ رہا قیامت کا عذاب تو یہ کیا ہے، بہت بڑے عذاب کی طرف ہم ان کو کیا ہے پلٹا کے لے کے جائیں گے۔ وہ تو جہنم کا عذاب ہی ہے، لیکن دنیا میں اچھی زندگی ان کو نہیں ملے گی۔ یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، شریعت میں جو چیز ہم کو آسانی ہے ہم لے لیتے ہیں۔ ان کا اصل قانون کیا تھا کہ اگر یہ لوگ کسی یہودی کو کوئی پکڑ کے لے جائے، یا کوئی یہودی کسی پر چڑھائی کر کے قیدی بنا لے، تو تورات میں حکم کیا تھا، ان کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، کسی بھی طرح مدد کرنا۔ حالانکہ ایک پہلا حکم یہ بھی تھا کہ ان پر چڑھائش نہیں کرنا۔ دو یہودی قبیلے ہیں، اب ذرا سمجھو معاملے، دو یہودی قبیلے ہیں، دو یہودی قبیلے آپس میں لڑ لیے۔ اب دو یہودی قبیلے آپس میں لڑ کر جو قبیلہ فتح پایا، انہیں کیا کرتا، وہ جو مغلوب ہوا وہاں کے قیدیوں کو لے کے چلا گیا، قیدی بنا لیا وہاں کے لوگوں۔ تو اب وہ دونوں یہودی قبیلے یہ بات کو مانتے، دیکھو بھائی اللہ بول کو ہے، قیدی بن گئے تو فدیہ دے کو ہمیں چھڑا لینا، اس واسطے ان کو مارو نہ کو، ہمیں فدیہ دیتے اور نہ دے ڈالو، بلکہ مارتے نہیں تھے۔ دو یہودیاں لڑ لیے، تو دو یہودی قبیلے، لیکن یہ بات کو بھول گئے، دو یہودی قبیلے لڑنا نہیں بھی بولا تھا نا اللہ تعالیٰ، بات سمجھے؟ تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، فدیہ تو دیتے کہ واسطے تیار ہو جاتے، لڑ لے کو، ارے لڑو اتنا کو بولا نا جی، نہیں وہ لڑیں گے، لڑنا نہیں سو کیسا رہیں گے، وہ تو کریں گے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟
یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو ان کے ہاتھ سے نہیں ہوتا اسے نہیں مانتے، جو ہوتا اسے مان لیتے، کیونکہ فدیہ دے کے چھڑانا کیا ہے، آسان بات ہے، لیکن ایک دوسرے کو لڑ کو کیا ہے، مال غنیمت چھیننا چھوڑنا مشکل نہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا وہ، یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جو مسائل میں ہم کو بڑی آسانی ہوتی شد و مت کے ساتھ، لیکن جو مسائل میں ہم کو مشکل ہوتا زبان میں بولتش نہیں بولے تو نہ پنچات نہیں بولتا، ایسا اثر شریعت سے سلوک کریں گے تو اللہ کہتا ہے سزا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کرتا ہے، آخرت کا چھوڑو، دنیا میں پہلے ذلیل، اسی واسطے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، قانون کو ہم پورا نہیں مانتے، اپنی مرضی کا مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں کیا ہے، شدید ترین عذاب کی طرف پلٹائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان سے غافل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا، آخرت کی زندگی میں جو اللہ نے دیا تھا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ حالانکہ ذرا مشکل پڑتے یہ دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت چاہتے تو اس طرح کیا نہیں کرتے، شریعت میں جو پسند ہے وہ کر کے، شریعت میں جو نہیں پسند ہے وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ پوری شریعت کو مانتے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بیچ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو فلا یخفف عنہم العذاب، پانی گرم دو بھائی، فلا یخفف عنہم العذاب کہ ہم ان پر سے عذاب کو ذرا سا بھی کم نہیں کریں گے، تخفیف نہیں کریں گے، یخفف ذرا ہلکا بھی نہیں کریں گے، ولا ہم ینصرون، نہ ان سے کہیں سے ان کو کیا ہے مدد کی جائے گی، مدد بھی کہیں سے نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مدد نہیں کریں گے، بلکہ مدد نہیں کی جائے گی، گویا کہ مطلب جتنے بھی ان کے اولیاء وغیرہ کے ان کا عقیدہ ہے انہوں کو مدد کریں گے، انہوں کریں گے، ان کے واسطے ہو جائیں، ان کے واسطے ہو جائیں گا، کہ ان کے واسطے سے بھی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کی نہیں کی جائے گی۔ اب پھر اس کے بعد یہاں سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے وہ خاص طور پر ان پر جو لگاتار انبیاء آنے کا جو سلسلہ، جو نعمت ملی تھی، اس پر اللہ تبارک و تعالی انہیں یاد دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اس کے بعد رسولوں کو پے در پے بھیجا تمہارے قوم کے اندر۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ 2000 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ان کے اندر زندہ نہ رہا، یعنی ہمیشہ نبی رہا ان کے پاس۔ ایک نبی مرتا تو اللہ تعالیٰ ان کے وفات سے پہلے ہی دوسرا نبی بنا دیتا تھا، پے در پہ رسولوں کو بھیجا۔ اور آخری رسول جو بنی اسرائیل کیا ہے وہ کون ہے جی؟ عیسیٰ۔ اس واسطے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، پھر ہم نے بھیجا، ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیسے؟ بینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور بڑی تائید کی، بڑا کیا ہے سپورٹ کیا، کن سے؟ روح القدس سے۔ کون؟ جبرائیل۔ یہ خاص کیوں ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جبرائیل سے خاص مدد کی، ایک تو ان کی پیدائش میں بھی جبرائیل کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ کیوں؟ حضرت مریم کو آ کے خوشخبری کون دی ہے کہ اب ہاں حضرت جبرائیل، انا نبشرک بغلام، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ سپورٹ رہی، خاص کلمے سے بنے نا بھائی، خالی کلمتہ القاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے کہا کہ ہم نے جبرائیل سے بھی کیا ہے سپورٹ کیا۔ لیکن ہوا کہ ان لوگوں کا معاملہ جو قوم بنی اسرائیل تھے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، یا رب، یہی حال جو اوپر بیان ہو رہا ہے۔ جب کبھی بھی، افکلما کا معاملہ ہمیشہ یاد رکھو، افکلما کا مطلب ہے، کلما کا مطلب ہے جب کبھی بھی یا جب بھی، یہ ترجمہ ہوگا۔ افکلما جاءکم رسول، جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آیا، کون؟ بما لا تہوی انفسکم، تمہارے خواہشوں کے خلاف تم ہی بولا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، مانا نہیں ان کی بات۔ کون سا رسول آندے، کون سا نبی آندے، چاہتے کیا تھے؟ بدبختی ہے، ہمارے فیور میں بولنا، ان کے خواہشوں کے خلاف بولا تو انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے کیا کیا؟ فریقاً کذبتم فریقاً تقتلون، بعض رسولوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا، بعض رسولوں کو جھٹلایا نہیں، اس سے آگے بڑھ کے قتل کر دیا۔ یہ ہے کرتوت تمہارے۔ یہی حال آج ہم امت مسلمہ کا بھی ہے، یاد رکھو، یہ خالی سننے کی بات نہیں ہے،
یہ بتا رہا ہوں کیوں، ہم پر منطبق کر کے دیکھو، آج اتنے مساجد کے کروڑوں امام ہیں نا، عوام سے آپ پوچھیں کن کی مانتے جی؟ بھائی ہمارے امام صاحب کی مانتے بھائی ہمیں۔ کب تک جی؟ تمہارے خواہش کے برابر بولے تب تک مانتے سے تمہیں۔ وہ امام کیا ہے، سود کے اوپر خطبہ دے دینا، انہیں فوراً اتر پھینک ڈالتا، حالانکہ جھگڑے میں کیا بولتا، ہمارے امام صاحب بولیں دے جی، فاتحہ نک کو دلا انہوں بولیں دے تب تمہیں مانتا ہوں۔ سود نک کو خب بولتے نا باؤ نے، تمہانا کیا، تمہیں بول کو دیکھو، یہ خطبہ دو نیچے اتر بھیج ڈالیں گا باہر۔ اماموں کی بھی یہ لوگ کب مانتے یہ عوام، جب ان کے فیور میں امام بولتا تب تک انہیں امام رہتا، نہیں تو دوسرے دن غائب، کیونکہ اس زمانے میں امام کی پوزیشن نبی کی تھی۔ تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ کے بتایا کہ یہ نبی جب بھی تمہارے خواہشوں کے خلاف بولے تم نے کیا کیا، جھٹلایا یا قتل کیا۔ آج بھی ہم امت مسلمہ یہی کرتے ہیں کہ امام اگر صحیح ہو کر ان کو ان کے خواہش کے خلاف توحید پر یا آ کر حرام پر درس دیتا ہے تو یا تو نکال دیتے ہیں یا تو کیا کرتے ہیں، مار پیٹ کے باہر کر دیتے ہیں، اور بہت سے مصلحین کو تو قتل بھی کرتے ہیں۔ آ گئی فٹ بات، سمجھو قرآن، سمجھو کیسے ہماری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دیکھو یہی حالت بعینہ ہی ہماری بھی ہے، اس لیے فرمایا کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تمہارے خواہشوں کے خلاف جب بھی کوئی رسول لے کے آیا، استکبرتم، پہلے تو تکبر کیا، فریقا کذبتم، رسولوں کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیا، فریقا تقتلون، ارے بدبختو تم تو ایسے مجرم ہو کہ ان کو ایسے معصوم انبیاء کو قتل کرنے سے بھی نہ چوکے۔ حضرت یحییٰ کو قتل نہیں کیا، حضرت زکریا کو قتل نہیں کیا، اور ہمارے اندر بھی کتنے مصلحین ہیں جو توحید بولنے پر قتل نہیں ہوئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کو کیا گولیوں سے بھون نہیں دیا گیا اسٹیج پر؟ آج کی بات کر رہا ہوں، صرف توحید، ان کا جرم کیا تھا بھائی؟ کچھ نہیں تھا، توحید بولے زندگی بھر، شوٹ نہیں کر دیا گیا۔ ہاں یہی کچھ ہے کردار ہمارا بھی۔ اور فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، یہ سب کرتے ہوئے بدبخت کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو کیا ہیں جی، غلاف کے اندر محفوظ ہے، یعنی تمہاری ہدایت کی باتیں ہمارے دل پہ آئیں گے نہیں، ہمیں ڈرتے نہیں، ہمارے تو دل پردے میں ہے، غلف۔ اللہ کہتا ہے بل نہیں، پردے میں نہیں، لعنہم اللہ بکفرہم، ہدایت کیوں نہیں داخل ہوتی تمہارے دلوں میں کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے تم بدبختوں پر۔ ہاں فقلیلا ما یؤمنون، تم جو ہیں بہت کم ہی ایمان لاتے ہو۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب کبھی بھی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو تورات تمہارے سامنے ہے اس کی تصدیق کرتی ہوئی، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، حالانکہ اس سے پہلے تم خود کفار پر فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اور جب وہ آ گئی اور تم نے اسے جان بھی لیا تو تم نے اس سے کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی ہو رہی ہے خاص طور پر اس آیت میں۔ فرمایا کہ ایک تو رسولوں کے ساتھ وہ کرتے تھے جو اوپر ذکر ہوا ہے، کتابوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا رہا؟ جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کتاب آئی، جب کبھی بھی کیا مطلب، خاص طور پر یہاں پر معاملہ ہے قرآن، جب اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی۔ اب یہ کتاب کو تم خلاف کب ہونا جی؟ جب تورات کے خلاف بات ہے تو ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ مصدق لما معہم، ارے تورات کی تصدیق کرتی ہوئی آ رہی ہے بھائی، کتاب بتا رہی ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے، تصدیق ہی تو کر رہی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسے مانا نہیں مانا۔ حالانکہ تورات جب تھی، اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، قرآن نہیں اترا تھا، اس سے پہلے ان کا کردار کیا تھا معلوم؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ اس سے پہلے اسی کتاب کے ذریعے یا کسی کتاب کی آمد پر یا اسی نبی کی آمد کے لیے دعائیں اور فتح کے لیے منتظر رہا کرتے تھے۔ اب اس میں بڑا ٹوئسٹ کرتے ہیں بریلوی، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، ایک اہم ترین پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت نقطے کا پوائنٹ ہے۔ یعنی بات کیا ہو رہی ہے، ذرا غور سے سنو۔ اللہ کہتا ہے کہ کتاب جب تمہارے سامنے آ گئی، کون سی کتاب؟ قرآن آ گئی، اور وہ قرآن کیا ہے؟ تورات کے خلاف بولنے والی نہیں، تورات کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب آئی تمہارے پاس۔ تو اب اصل تم تورات والے ہوتے تو یہ کتاب کو ایمان لینا نا، نہیں مانے تم،
ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسرا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی نبی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے تم اس نبی کا اور اس کتاب کے حوالے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، فتح یفتح ہوتا استفتح، تم فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے. اب وہ کیا بات تھی؟ یہ وہی بات تھی جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مدینے کے اندر دو قبیلے تھے یہودیوں کے علاوہ، ایک اوس ایک خزرج. یہودی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. جب یہ دونوں لڑتے نا، کون کون ہیں؟ اوس اور خزرج، جو یہودی قبائل نہیں تھے، تو ان کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہتھیار سپلائی کرتے تھے دونوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ دعویٰ بھی یہ کرتے تھے کہ قریب آ گیا وہ زمانہ جو ہمارے ایک نبی کے آنے کا ہے. اگر وہ آ گئے نا، اب تو ہم ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، لیکن وہ آ جائیں گے نا، تم کو سب کو نکال پھینک کے ہم ہی پورے مدینے کو لے لیں گے. جب بولتے، کیونکہ اصل میں کیا ہے معاملہ، اصل کیا ہے معاملہ، نشانیاں موجود تھی تو معلوم تھا ان کو وہ زمانہ بھی قریب ہے جب نبی آنے والے ہیں. تو اس نبی کے حوالے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ نبی جیسے ہی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو ذلیل کر کے نکال کے ہم فاتح بنیں گے. تو اللہ یہ بات یاد دلا کے کہتا ہے بدبختو، جب اللہ کے نبی آنے سے پہلے انہی نبی کا حوالہ دے کے تم دعائیں کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر فتح کی دعائیں کرتے تھے اور ہم جنگ کر کے تم سے جیت جائیں گے، نکال لیں گے. جب وہ آ گئے، اب دیکھو نیچے کا جملہ دیکھیے، فلما جاءہم، وہ آ گئے، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفوا، اور تم نے آ گئے پہچاننے میں غلطی ہوگی بھی نہیں، اچھی طرح 100% جان بھی لیا، وہی ما عرفوا، جان بھی لیا، کفروا بہ، ابھی بھی کفر کرتے ہیں. یہ ہے تمہاری بربادی. آنے سے پہلے دعائیں، آ گئے نشانیاں پڑھ کے جان بھی لیا، پھر انکار. کیوں جی؟ بھائی تم تو دعائیں کرتے تھے نا آئیں گے بول کے. اب ذرا نوٹ کرو کیوں بھائی ان کے واسطے دعائیں کرتے تھے، وہ آئیں گے تو ہم بھی فتح کریں گے ان کے ساتھ مل کر. آ گئے، جان بھی لیا، یہ وہی ہیں، پھر مانے کیوں نہیں؟ غور کرو، ذرا غور کرو، سو مت، غور کرو، بڑی اہم پوائنٹ ہے یہاں پر. بھائی ہم میں توقع کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے، آپ آ گئے تو میں ذلیل کروں گا آپ کو. جب یہ لوگ دعائیں کرتے تھے، وہ آ بھی گئے، پہچان بھی گئے، مانے کیوں نہیں؟ کیا ہے؟ شہری میں مت جاؤ، بہت ٹائم ہے وہاں مت جاؤ. سوچو، غور کرو. یہ اوپر کی جو بات ہے نا، جب بھی نبی آیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، ان کے خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو انہوں کیا کیے؟ نہیں مانے. ویسے ہی یہ نبی بھی ان کے خواہش کے مطابق نہیں آیا، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ ہمارے نسل میں آنا، بنی اسرائیل میں، یہ نبی بنی اسماعیل میں آیا، نہیں مانے. سمجھو، دعائیں کرتے تھے، امیدیں لگاتے تھے، آئیں گے مانیں گے، آ گئے نہیں مانے. وجہ کیا تھی؟ وہی اوپر کی وجہ جو خواہش کر رہے تھے میری نسل میں بنی اسرائیل میں آنا، اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسماعیل میں بھیج دیا. ان کے پورے ارادے پانی پھر گئے، یہ لوگ باوجود جان لینے کے نہیں مانے. آ گئی وہ صفت. اچھا، اب دوسری بات پتے کی بتا رہا ہوں. دیکھو یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے. لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو کیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کرتے تھے فتح کی دعائیں یا فتح مانگتے تھے، حالانکہ وہ اس نبی سے فتح کی دعائیں یا فتح کی توقع رکھتے تھے، لیکن وہ آ گیا تو نہیں مانے. تو یہ لے کر اگر کوئی بریلوی یہ کہتا ہے دیکھو بھائی اللہ کے رسول آنے سے پہلے یہود ہیں، اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگتے تو میں وسیلے سے انکار کرتے نا جی بولتا، یہ ہے تحریف. ابھی ہم نے پڑھا نا، یقولون ھذا من عند اللہ، اپنی طرف سے گھڑنا، اللہ کی طرف لگا دینا.
حالانکہ یہاں کہیں وسیلے کا لفظ نہیں ہے، نہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے وسیلے سے مانگتے تھے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کی جو نشانیاں تھیں، ان نشانیوں پر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا اللہ، تاکہ ہم مل کے ان کے ساتھ کیا ہو، فتح پا لیں پوری دنیا پہ۔ یہ دعا کرنا کیسا ہے؟ اس آیت سے یہ دلیل لینا کہ دیکھو یہودی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو ہمیں دعا کرنے میں کیا ہے حرج، یہ بولنا کیسا ہے؟ یہ تحریف، یہ بریلوی برملا کرتے ہیں بیٹھ کے، دیکھیں کیا یہودی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں وسیلے کا کیا ہے ذکر کرتا ہے، حالانکہ یہ وسیلہ نہیں تھا، نہ یہ وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہ پوائنٹ ہے جو سمجھ لینے کا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ کون سا سودا؟ سودا کون سا؟ پسند آیا تو مانیں گے، نہیں تو کمر کس لیں گے ہم ان کے خلاف کرنے کے۔ حالانکہ شریعت آپ کی پسند کی نہیں ہوتی بھائی، پسند آؤ نہیں آؤ چلو، نفس کو کچھ لو، یہ شریعت ہے۔ آج آدھی دنیا میں یہی معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ شریعت ہمارے مطابق بن جائے، ذرہ خلاف بول کو دیکھو انہوں برابر نہیں بھائی، عالم میں اچھا سمجھ لے گا تھا، آجش معلوم ہوا کیا اس کے خلاف بولے گا تھے، وہاں سے انہیں عالمیت برابر نہیں بولتا، سمجھ میں آیا؟ اصل اس کے خلاف بولے تو یہی حالت تھی۔ بے سمجھتا رہو، یہ جو کام کر رہے ہیں نا، بے بڑا برا ہے جو یہ خرید رہے ہیں اپنے نفسوں کے بدلے، اپنے نفسوں کو ڈال کر۔ تو بے سمجھتا رہو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ ان کا یہ کفر کرنا جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے؟ زدم زدہ ہے، جس کے واسطے نہیں مانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا بول کو نہیں۔ یہی حالت بریلویوں کی بھی، دیوبندیوں کے اکثر علماء کی ہے۔ ان کو توحید سمجھ نہیں آئی، یا اہل الحدیث مسلک سمجھ نہیں آیا، یا منہج سمجھ نہیں آیا، بلکہ مخالفت نہیں ہے، سب معلوم ان کو کیا صحیح ہے، زدم زدہ میں ہمیں مان لیے تو چھوٹے ہو جائیں گے نا، انہوں بڑے ہو جائیں گے نا۔ یہ حالت ان کی بھی تھی، یہی معاملہ ان کا بھی تھا، اسی واسطے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانے۔ آج ہمیں مان لیے تو امی قوم میں سے ایک نبی کو ہمیں مان لیے جیسا ہو جائیں گا نا، جن کو ہمیں امی بولتے تھے وہ جا کے بڑے ہو جائیں گے، آج ہمیں کیسے مانیں گے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ کتنی بری بات ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچا اس ضد میں اور حسد کی بنا پر کہ اللہ نے جو نازل کیا ہدایت، اس کا انکار کرتے ہوئے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اپنے جس بندے پر چاہا، یعنی اصل ضد ان کو کائے کو تھی؟ اللہ کے رسول پر کیوں نازل کیے، امی قوم میں سے کیوں نبی آیا؟ اللہ کہتا ہے حالانکہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس بندے پر چاہے نازل کرے۔ تم کون ہوتے جی بتانے والے؟ تم کون ہوتے؟ آج بھی کیا ہیں بہت سے لوگ صرف کیا ہیں اس بات سے ضد میں پڑے ہوئے ہیں کہ توحید ان کو کیوں ملی۔ ہاں جی، بہت سے بریلوی حضرات صرف اس بات سے ضد میں ہیں، یہ کعبے کے متولی یہ عرب لوگ کیوں بنے ہیں؟ اب ہمارے ہاتھ میں رہتے تو ہمیں وہاں جھنڈے گاڑ کو وہاں مزارے بن کو کیا کماتے تھے نا۔ اس واسطے ان کے بڑے کیا کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی تمہاری، وہاں گئے تو بھی الگ پڑھنا تمہیں نماز۔ یہ عقیدہ برملا بولتا ہے ان کا بڑا بیٹھ کو، کیوں بولتا؟ ضد سے معلوم نہیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کے ان کے پیچھے نماز میں پھر کس کے پیچھے نماز ہوں گی، لیکن بولتے پورا۔ دیکھ لو یہاں دیکھو، آئینہ اس میں دیکھو، تو فرمایا کہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالی کیوں یہ فضل اپنے بندے پر نازل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں، تم کون جی ہوتے بتانے والے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور اس کے بالائے غضب میں، غضب پر غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، کے اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ایک ہے عذاب علیم دردناک، ایک ہے عذاب عظیم بڑا، ایک ہے عذاب مہین ذلت کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرمایا کہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں گے کیسے؟ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم پر جیسے کیا ہے نازل ہوا ہے۔ کیا ٹویس ہے دیکھو بات میں، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ،
بما انزل اللہ، جیسے اللہ پر ایمان لانا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اس طرح ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر، نبی پر ایمان لاؤ۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ قالوا انؤمن بما انزل علینا، ہم پر جو نازل ہوا ہے ہم اس پر صرف ایمان لائیں گے۔ ویکفرون بما وراءہ، تورات کے علاوہ جو بھی دوسرا لے کے آئے ان سب سے ہم کفر کریں گے، ہم جو مانیں گے وہ تورات کو مانیں گے، اس کے بعد آنے والا ہے اس کے بعد آنے والی کتاب کو سب نہیں مانیں گے ہم۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہاں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ آنے والی چیز تورات، وہ آنے والی چیز قرآن ان کی تورات کی تائید کرتے ہوئے آئی ہے۔ جہاں بھی مصدقا لما معہم کا مطلب ہے وہاں تورات مراد ہے، یاد رکھیے زیادہ تر جگہ، تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ آئی ہے، تبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کے علاوہ نہیں مانتے۔ اب اللہ بڑا یونیک سوال کرتا ہے ان لوگوں سے، اچھا یہ عقیدہ ہے تمہارا کہ جو تورات کی پیروی پر آئیں گے، جو تورات کے بارے میں پیروی کا حکم دیں گے ہم صرف وہ مانیں گے، جو تورات کے علاوہ کے انبیاء آئیں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے، یہ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ ہاں ہے۔ تو اب اللہ پوچھتا ہے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، ارے بدبختو ذرا شرم کرو اللہ سے، پھر کیوں وہ انبیاء کو قتل کیے جو تورات کی تائید کرتے ہوئے آئے تھے؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیے؟ زکریا کے کیوں قتل کیے؟ پوری حرام کاری میں تمہاری تاریخ ہے، پھر اللہ سے تم کیا ہے یہ باتیں بناتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہم صرف وہی مانیں گے، اگر تم اس قول میں سچے ہو تو پھر تمہارے ہی تائید کرنے والے بنی اسرائیل کے اندر جو آئے تھے انبیاء ان کو کیوں قتل کیا پھر تم نے؟ تو معلوم ہوا تم کس کی بھی ماننے والے نہیں، صرف ماننے والے کس کے؟ اپنے خواہش کے۔ یہی حال امت کا آج مجموعی طور پر ہے، کسی امام کے ماننے والے نہیں، جو بولتے نا ابو حنیفہ کو مانتے، ابو حنیفہ کو سب نہیں مانتے ہیں لوگ، یہ حنفی پورا کسے مانتے؟ اپنی خواہش کو مانتے بس۔ ہاں ابو حنیفہ سے بھی دلیل مل جائے ان کے خلاف بولتے کہ انہوں غلطی کرے، بولتے ہو انہوں جو بنا کو رکھے وہ مسئلہ کی جن کو پسند، ورنہ تو کئی باتیں ان کی طرف سے ثابت ہیں اس کو نہیں مانتے۔ ابو حنیفہ کے عقیدے کو کوئی حنفی نہیں مانتا، ابو حنیفہ کی توحید کو کوئی کیا ہے حنفی نہیں مانتا، کوئی بریلوی نہیں مانتا، سب کیا ہے اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں جو صفات میں تعویل کرتے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، حالانکہ اہل السنہ میں سے تھے امام ابو حنیفہ۔ یہ بات عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن پھر بھی بتاتا ہوں، یہی حال تھا ان کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر ان بدبختوں نے کیوں قتل کیا جب ان کے اندر کے انبیاء آئے تھے من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر یہ مومن تھے۔ اصل میں کیا ہے یہ تھے ہی نہیں کبھی، یہ سب خواہش نفس کی پیروی کرنے والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کے موسیٰ تمہارے پاس آئے ہدایتوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم تھے ہی ظالم۔ پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے جو بات آ رہی ہے وہ ایکسٹرا بات ہے۔ اب ذرا سنیے وہی واقعہ پھر آ رہا ہے پھر ایک مرتبہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یاد کرو وہ موقع جب ہم نے کیا ہے تمہارے سے عہد لیا تھا اور طور پہاڑ کو تم پر اونچا کر کے، جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تم سے کہا گیا تھا کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کو سنو، اور وہاں فرمایا گیا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد کرو اور ذکر کرو اور اس کو یاد دہانی کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ ہے قرآن کا اعجاز، ایک ہی جگہ ایک ہی واقعہ، لیکن کچھ الفاظ کے ساتھ جب بیان ہو گیا تو پھر دوسری جگہ وہی واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن سملیرٹیز تو ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بات ہے جو آپ کو اور زیادہ دے رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز۔ وہاں بات آئی تھی، یہی بات آئی تھی، لیکن وہاں تک کہاں تک تھا؟ فوقکم الطور، طور پہاڑ کو ہم نے اونچا کر کے تم سے عہد لیا پختہ، پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور واذکروا ما فیہ، اس کے اندر جو ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو، ثم تولیتم، پھر گئے۔ لیکن یہاں اسی واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو، لیکن تم نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا۔ اب آ گئی بات زائد، یہ بات وہاں نہیں آئی تھی۔ وہاں اس وقت ان کا کردار کیا تھا وہ نہیں بولا اللہ تعالیٰ، خالی یہ بتایا کہ ہم نے کیا حکم دیا تھا۔ یہاں کردار بتا رہا ہے، ان بدبختوں سے جب کیا ہے
کوہ طور کو اٹھا کر بھی عہد لیا گیا تو انہوں نے کیا بولا معلوم؟ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں. یہ ذکر وہاں نہیں آیا، یہاں ذکر کر رہا ہے. اسی واسطے جب دوبارہ ذکر کر رہا ہے تو ایکسٹرا آرڈنری، ایک ہی واقعہ، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اگر یہ دراصل اس وقت جب اللہ کہہ رہا ہے بقوت واسمعوا، اس کو سنو اور قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، اور یہ لوگ بولتے نا زبان سے کہ قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے، تو پہاڑ گر کے تباہ کر دیتا ہے. وہ یاد رکھو. پھر اللہ جو کہہ رہا ہے قالوا سمعنا وعصینا، تم نے جو کہا ہم مانیں گے، ہم سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، تو وہ کیسے کہا؟ بولو، زبان سے نہیں بولے، زبان سے بولے کہ سمعنا، اندر دل میں بولے کہ مانتے تو نہیں ہمیں. اندر کی بات اللہ نے کہا کہ یہ کہنے والے جیسا بولا. کیوں؟ یہی حالت اکثر کی ہوتی ہے، سامنے انکار نہیں کرتا انہیں، تمہیں بولو بٹھا کو، بولو 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 بھائی، بولو بولو، کیا مطلب؟ سننا تو نہیں ہے مجھے، بولو بولو بولو. یہ کیفیت ہے وہ جو یہاں پر بتا رہا اللہ تعالیٰ. قالوا سمعنا، سنا تم نے، وعصینا، کہا کہ ہم نہیں مانتے، زبان سے نہیں بولے، یہ بولتے تو وہاں گر جاتا پہاڑ ان کو. یہ اندر دل کی بات، ارادہ، ماننا تو ہے نہیں جی. یہ کیفیت ہماری بہت سے لوگوں کی ہے، سنتے ہوئے بولیں ہاں بولو بھائی بولو بولو، ماننا تو نہیں ہے نا. تو اسی لیے فرمایا کہ قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم. اب دراصل ہم نے پلا دیا تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کو تمہارے کفر کے سبب. یا رب ذرا سمجھو، تمہارے گناہ اور تمہارے شرکیہ افعال میں تم کو پختگی کبھی کبھی ایسے بھی مل جاتی ہے، تمہارے کفر کے سبب اللہ تمہیں اس میں مشرک اور مشرک بنا دیتا ہے. اللہ پر مانگتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے، تمہارے لیے احوال بالکل اوپن ہوتے ہوئے بھی تم کیا شرک کریں تو اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دیتا ہے. تو توحید پہ آئی مت، پڑے رہے اسی میں. اسی لیے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا. دیکھیے یہاں پر پانی جو پیتا ہے نا بندہ، کوئی پینے کی چیز جو ہوتی ہے نا جی، وہ رگ رگ میں پہنچتی ہے. کھانے کی چیز رگ رگ میں نہیں، کھانا جا کر تقویت دے کر پھر اس میں سے جو بنتا ہے خون وہ رگ رگ میں پہنچتا ہے. پینا نہیں ہے نا، پینے میں ایک تر و تازگی رگوں تک پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشربو کا صیغہ فرما کر بتا رہا ہے کہ ان کے بچڑے کی محبت ان کے رگ میں نس نس پہنچ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے بچڑے کی محبت اس حد تک ان کے اندر پہنچ گئی تھی، ان تمہارے کفر کے سبب. تو آج ہم امت مسلمہ میں جو شرک چھایا ہوا ہے نا، وہ ہمارے اپنے کفر کے سبب، نافرمانی کے سبب ہے. تو فرمایا کہ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم تؤمنین. یہ بھی بڑا کیا ہے، عجیب ترین جملہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کی حالت پر تبصرہ کر رہا ہے. اللہ کے رسول ذرا ان سے کہیے کیا بہترین ایمان ہے تمہارا جو تم کو ایسے بری باتوں کا حکم دیتا ہے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. تم انبیاء کو قتل کرتے رہے، تم جو کچھ بھی تمہارے خواہش کے مطابق نہیں آیا تم نہیں مانتے رہے، پھر اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم پر اترا صرف وہی مانیں گے، تمہارے پر جو قرآن اترا ہم نہیں مانیں گے، ہم مومن ہیں. تو اللہ بولتا ہے واہ کیا مومن ہیں آپ لوگ بھی کہ جو برائی پر ہی کام کرتے ہیں، صرف کیا مومنین. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. تمہارا ایمان کیا ہی بہترین ہے، کیا ہی برا ہے تمہارا ایمان جو تم ہی حکم دیتا ہے ایسی باتوں کا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوتے ہیں یہ کام ہرگز نہیں کرتے، لیکن تمہارا ایمان تو کیا ہے، ایسی بری باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے.